جو بچہ مذاق میں اور بات میں لطیفوں میں خودکشی کا تذکرہ کرے گا، اس کا مطلب کہ یہ ضمیر کا قیدی ہے، یہ ایسے کام کرتا ہے جس پر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس لیے یہ ماں باپ کے سامنے کبھی کبھی اندر کی چھپی ہوئی کیفیت کا اظہار کر دیتا ہے۔ بچے میں اس میں کئی مرتبہ سیکشولی بیماریاں آ جاتی ہیں، ماں کو ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ عام طور پر جو جنسی گندی حرکتیں ہیں وہ بیڈ اینڈ بیتھ ان دو جگہوں پر زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بچہ جب نہانے جائے ٹائم لیمٹ کریں، تم نے 5 منٹ کے اندر باہر نکلنا ہے۔ اگر بچہ اندر آدھا گھنٹہ باتھ روم میں بیٹھا رہے گا تو یقیناً وہ جنسی غلط حرکتوں میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح اگر لیٹے رہنے کی عادت ہے بیڈ کے اوپر، لڑکی ہے بیڈ سے نہیں اٹھتی، لڑکا ہے بیڈ سے نہیں اٹھتا، تو یہ بھی علامت ہے۔ تو بیڈ اینڈ بیتھ یہ دونوں چیزوں پر ماں باپ کو اس طرح ایگل آئی رکھنی چاہیے کہ پتہ ہو کہ بچہ اٹھا ہے، فوراً بستر سے باہر آ گیا ہے۔ بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جب تمہاری آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلنے کے بعد تم بستر پہ لیٹے نہیں رہ سکتے، تم سونے کے لیے اس وقت جاؤ بیڈ پر جب تمہاری آنکھ میں اتنی نیند ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم نے سر پہرے رکھا تھا یا تمہیں نیند پہلے آئی تھی۔ جوان بچے کا بستر پر ویسے ہی لیٹے رہنا اس کو جنسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کو مانیٹر کریں کہ وٹ کڈز ریڈ اینڈ سی، بچے کیا پڑھتے ہیں اور سکرین پہ کیا دیکھتے ہیں، اس پر نظر رکھیں۔ جب ایڈولسنس کی عمر گزر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بچے کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ آ جاتا ہے۔ اب اگلا ٹاپک کہ بچہ جوان ہو گیا، اس میں اس کو پاک دامنی کیسے سکھائی جائے تاکہ اس کی جوانی بے داغ رہے۔ کوئی نہ کوئی اس کا استاد ایسے ہو جو اس بچے کو سورہ یوسف پڑھ کے اس کا ترجمہ، اس کے نکات، اس کے معارف وہ سکھائے اور بتائے کہ جو پاک دامن ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی گئی تھی مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف دل میں بٹھایا اور اس گناہ سے بچ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں دی اور ان کو کامیاب فرما دیا۔ لہذا دنیا میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے پرہیزگار پر، اور آخرت میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نوجوان بچے کو کوئی عورت اپنی طرف بلائے، ذات منصب و جمال، خوبصورت بھی ہو، اچھی فیملی کی ہو، اور وہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا نوجوان دنیا میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایسا نوجوان دنیا میں عزتوں کے تخت پہ بٹھایا جاتا ہے اور آخرت میں اللہ اسے نور کے منبر پر بٹھائیں گے۔ تو یہ باتیں اس کو سمجھانی چاہیے تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ نیک بندے کے ساتھ اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ جوانی کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان نیکی کی لائن پر ہو تو وہ بہت کچھ دنیا میں کر سکتا ہے۔ آپ ذرا واقعات پہ غور کریں، جو کچھ دنیا میں ہوا اس کے پیچھے آپ کو جوان نظر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ سب جوان تھے۔ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ اصحاب کہف کے بارے میں دیکھیے، وہ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ پھر فرمایا کہ سماعت کان، اپنے کانوں کو خلاف شرع باتوں سے ہم بچائیں، غیبت سے بچائیں،
یا موسیقی سے بچائے. آج کل تو یہ موسیقی اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ مسجدوں کے اندر سننے کو ملتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک مصلی صاحب کے جیب میں ٹیلی فون بجتا ہے اور اس پر انڈیا کا گانا لگا. ہم ایک مرتبہ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے تھے اور سارے لوگ ان پر گریہ طاری تھا. اللہ کی شان ایک نوجوان وہ بھی وہیں آیا اور بیت اللہ سے لپٹ کے دعا مانگنے کے لیے آیا اور اس کی جیب سے وہ ٹیلی فون کی آواز آئی اور بالکل باقاعدہ گانے کا پورا بول بولنے والے نے بولا. حیران، یا اللہ، بیت اللہ کے دروازے پر گانوں کے بول طواف کرتے ہوئے سنتے ہیں. تو سیل فون کے اندر میوزک کا لگانا حرام، گانے کا بول لگانا حرام، 100% گناہ ہے یہ. اور پھر اگر یہ میوزک بیت اللہ کے قریب بجے گی تو پھر اور زیادہ گناہ، اس کی اور زیادہ سزا ہو جائے گی. اس لیے خاص طور پر سیل فون پہ کبھی بھی کوئی ایسی ٹون نہیں لگانی چاہیے جو میوزک کے اندر آتی. سمپل ٹیلی فون کی بیل ہے، معروف ہے، سب لوگ پہچانتے ہیں، اسی کو لگائیں اور والیوم اس کا ذرا کنٹرول رکھیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن کفر تو یہ چاہتا ہے نا کہ مسلمانوں کے اندر یہ حرام چیز بڑھتی چلی جائے، اس لیے اس نے جان بوجھ کے یہ ساری چیزیں. اور اللہ کی شان دیکھو، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب کسی نے کال کی تو وہ ہولڈ پہ ہے، تو ہولڈ پہ اس کو گانا سنائی دے رہا ہے. خود بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میرے فون پہ کیا ہے اور کیا نہیں. یہ کمپنیاں خود بھر دیتی ہیں. چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ کسی کو فون کیا تو آگے میوزک، بڑے حیران، یہ تو 5 وقت کا نمازی آدمی ہے. اس کو کہا اللہ کے بندے آپ نے فون پہ، اس نے کہا یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں حضرت. نہیں پتا تو بھائی پتہ کرو. پھر دوسرے نے اس نے فون کیا کہ جی ٹیلی فون کمپنی نے خود بخود اس میں میوزک ڈالی. اب بتاؤ، کسی دفتر فون کریں، کسی بندے کو فون کریں، میوزک سننے کو مل رہی ہے. اتنی عام ہوتی جا رہی ہے، یہ شیطانیت اتنی بڑھتی جا رہی ہے. اور جو سننے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ عذاب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کہیں بانسری کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ڈالی. عمر لانوں نے بھی ایک مرتبہ ایسے ہی کیا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ موسیقی انسان کے دل میں زنا کا بیج بو دیتی ہے. اس لیے جو لوگ موسیقی کے زیادہ رسیہ ہوتے ہیں وہ فحش کاموں سے نہیں بچ سکتے. محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ دنیا میں گانا نہیں سنتے ہوں گے ان لوگوں کو اس کے بدلے قیامت کے دن فرشتے اللہ کی حمد سنایا کریں گے. کہ یہ دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، فرشتے اللہ کی حمد سنائیں گے. جزاء من جنس العمل. تو اپنے کانوں کو ایسے. اور آج کل ایک اور نئی مصیبت آ گئی ہے کہ بنانے والوں نے کچھ نعتیہ قسم کے اشعار موسیقی کے ساتھ بنا دیے. اللہ اکبر کبیر. اب عام آدمی سمجھتا ہے میں قوالی سن رہا ہوں، اور وہ قوالی کہاں، وہ تو گانا ہوتا ہے. اور رمضان المبارک کے اندر روزے کے ساتھ گھروں میں عورتوں نے قوالی لگائی ہوتی ہے اور موسیقی سن رہی ہیں. اس موسیقی کی کب تک اجازت نہیں ہے.
الفاظ بدل لینے سے موسیقی جائز تھوڑا ہو جائے گی. تو ایسی کوئی بھی چیز جس میں کہ موسیقی ہو اس سے پرہیز فرض ہے.